بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی کباڑ مارکیٹ شیرشاہ میں، اور آج ہم جانیں گے شیرشاہ میں کباڑ مارکیٹ میں کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملک زاہد دہلوی صاحب جو شیرشاہ کباڑی مارکیٹ کے صدر ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں آغا عبدالخالق صاحب جو اس مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ملک زاہد دہلوی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو جو ہے شیرشاہ کباڑ مارکیٹ میں کن مسائل کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ شیرشاہ کباڑی مارکیٹ جب آپ نے انٹری کری ہوگی، میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جو مین شاہراہ ہے جو شیرشاہ کباڑی مارکیٹ کے لیے راستے آتے ہیں وہ کتنا ٹوٹ کا شکار ہے۔ وہ 4 فٹ کے اس میں کھڈے ہیں، اس کے اندر لوڈنگ گاڑیاں بعض ٹائم کلٹی ہو جاتی ہیں، اس میں جانے بھی جاتی ہیں اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات 5 6 گھنٹے کا روڈ جام رہتا ہے۔ اب آپ بتائیں ایشیا کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے ادھر 4 5 گھنٹے جب وہ مارکیٹ جام ہوگی تو اس میں کاروبار کیا کر پائے گا انسان؟ وہاں پہ ہمارا کون کسٹمر آئے گا وہاں پہ کوئی چیز لینے کے لیے؟ اس کی وجہ سے ہم تقریباً 3 4 5 سال سے ہم بہت بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی روزگار نہیں ہے، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہم جیسے آتے ہیں ویسے واپس چلے آتے ہیں۔ ہم نے والے افسرانوں سے، ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے، گورنر صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، سب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی فوری طور پہ اس پہ روڈ بنائے جائیں، سیوریج کا نظام ٹھیک کیا جائے، نالے بنائے جائیں، یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ لگائے۔ کوئی بے یار مددگار شیرشاہ کباڑی مارکیٹ کو ایسا چھوڑا ہوا ہے جیسے کوئی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں اتنا ریونیو دیا جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ آ کے دیکھیں ایک گودام کے اندر 10 20 کنٹینر آتے ہیں، اس میں ہم کتنی ڈیوٹی پے کرتے ہیں، لیکن ہم نے روڈ بنا کے نہیں دیا تھا۔ ہم مسائل کا شکار ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ آغا عبدالخالق صاحب آپ بتائیے گا، آپ لوگوں نے 4 دن احتجاج بھی کیا، آپ نے اپنی مارکیٹ بند بھی کی، تو آپ کو اس کے بعد کیا رزلٹ ملا؟ جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے آپ کا کوئی تعاون نہیں کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈی سی صاحب آئے تھے، ڈی سی صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی، ہم ان کے آفس میں بھی گئے، وہاں بھی میٹنگ ہوئی، وہ خود بھی یہاں تشریف لائے، بات چیت ہوئی، انہوں نے وعدے وعید کیے، لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی بھی سسٹم کو کوئی عمل آج تک ہوا نہیں، بالکل نہیں۔ مشینری بھی ایک آدھ دفعہ آئی، تھوڑا بہت صاف کرنے کے لیے، بس صرف اتنا ہوا، سمجھے نا۔ اور بارش کے اندر جو کچھ حشر ہوا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ اپنی مدد آپ کیا گیا نا، وہ بتائیں آپ۔ وہ اپنی مدد آج ہم لوگوں نے خود جناب وہ ایکٹیویٹر لائے، فلانا لائے، وہ ہم لوگوں نے اپنے طور پہ بھی کام کیا اس کے اوپر، اور اب بھی ہم تیار ہیں اپنے طور پہ کام کرنے کے لیے، لیکن کم سے کم گورنمنٹ کھڑی تو سامنے ہمارے ساتھ کو آگے کھڑی ہو، کچھ تو کرے، کچھ تو دکھائے نا، تھوڑا بہت تو دکھائے کم سے کم۔ کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے، ہم لوگوں کو صرف لالی پاپ ہوتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں۔ ہم باقی مسائل پہ تو اس وقت بات ہی نہیں کر رہا، ہم نے صرف فوکس کیا ہوا ہے روڈ کے اوپر، کیونکہ یہ ہمارا کاروبار تباہ برباد ہو گیا ہے، بالکل برباد ہو چکے ہیں ہم لوگ، سمجھے نا۔ صبح آتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں، اور جناب دھول مٹی سب اس میں آتے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے نا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں کے جو متعلقہ ادارے اور منتخب نمائندے جن کو باقاعدہ اس چیز کا فنڈ دیا جاتا ہے، آپ نے ان کو درخواستیں دی؟ جی ہاں، سب کو، کسی جگہ جو، بلکہ ہم نے تو یہاں تک کیا جو ان سے تعلق نہیں ہے، ہم نے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک اپلیکیشنیں لگا دی ہیں، حالانکہ ان کا وہ اتنے نہیں تعلق ان لوگوں کا، لیکن پھر ہم نے وہاں تک اپلیکیشنیں لگائی۔ کوئی متعلقہ ادارہ ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے ہر جگہ جہاں بھی ہمیں موقع لگا ہم نے اپلیکیشن بھی پہنچائی ہے، ذاتی طور پہ بھی ملے ہیں ان سے، آفس میں جا کے میٹنگیں بھی کری ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن بھائی صاحب یہاں پانی کا آپ کہتے ہیں ایشو ہے، پانی کا مسئلہ ہے، لیکن سڑکیں تو پانی سے بھری ہوئی ہیں، تو وہ پانی کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ سائڈ لمیٹڈ کا نالا ہے، جو سائڈ لمٹ کی جتنی بھی فیکٹری ہے نا، یہ وہ نالا یہ ہماری مارکیٹ ہونے سے گزر رہا ہے، اور اس کے اندر زہریلا پانی ہوتا ہے، اور یہ جگہ جگہ سے ٹوٹ کا شکار ہے۔ جب اس کے اندر پانی ادارہ چھوڑتے ہیں تو وہ روڈوں پہ پانی آ جاتا ہے۔ جب روڈوں کے اوپر 4 فٹ کھڈے ہیں تو وہاں پہ ہمارا محلہ ہے، برادری محلہ ہے، بوروئی محلہ ہے، سندھی محلہ ہے، لاشاری محلہ ہے، اور تمام کمیونٹی یہاں رہتی ہے۔ تو یہاں سے رکشے گزر رہے تھے بارش کے اندر، تو ایک لیڈیز بچے جا رہے تھے اور رکشا کلٹی ہوا۔ 4 دن بعد ان کو بھی جانی بھی نقصان ہوا، مالی بھی نقصان ہوا۔ تو اس نالی کی وجہ سے جب کھڈے بھر جاتے ہیں تو پورے یہ سمجھ لیں کہ پیدل چلنے والا بھی جو نا اس کے اندر اتنی خطرناک اسمیل ہوتی ہے، ایجیز بیٹری ہے ساتھ ہی ہے، وہ سارا اپنا کیمیکل والا پانی اس نالے کے اندر چھوڑتے ہیں۔ تو خدارہ ہم سائڈ لمٹ والوں سے کہتے ہیں خدارہ اپنے اس نالے کو فوری طور پر، ان کے پاس بھی ہم گئے تھے، انہوں نے بھی ہمیں صرف لالی پاپ دیا اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بولا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا یہ نالے کا مسئلہ کو حل کرا دیں گے، لیکن وہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، اور آج تک نہ وہ نالا بنوایا گیا، نہ وہ روڈ بنانے کا کہا گیا تھا۔ روڈ تو دور کی بات ہے، اس کی اگر فلنگ بھی کر دیتے نا
तो हम चुप होकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसकी फिलिंग तक नहीं करी गई रोड की, और उसकी वजह से हम आज तक परेशान हैं। और हमारी अभी आप आए रोड आपने देख लिया किस तरीके से जाम है। सुबह से दुकानदार आके बैठता है, शाम तक उसका जो पहले कारोबार था यहाँ पे हमारा, जो जिस तरीके से हम कारोबार करते थे, आज हम उससे समझ लें कि 70% नीचे आ गए। आपने एक मसला और भी बताया लियारी एक्सप्रेसवे का, तो आप लियारी एक्सप्रेसवे के हवाले से मुताल्लिका जो इदारे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी लियारी एक्सप्रेस के हवाले से तमाम इदारों से अपील है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और ये लियारी एक्सप्रेस जो बना है ये कराची के अंदर जगह जगह से इसके स्टैंड बने हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये मेन शाहरा है, ये बलूचिस्तान से आ रही है, और ये लियारी की तरफ और अपना ओल्ड सिटी एरिया की तरफ यही सड़क जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक एक्सचेंज बनाई जाए, कि जिसकी वजह से पूरी कराची के जो जिनको सामान चाहिए होता है, जो लियारी एक्सप्रेस चढ़ेंगे, और 10 मिनट के अंदर वो शेरशाह कबाड़ी मार्केट में आके अपनी कोई भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए होगी लेंगे और वो लेके चले आएंगे। भले वो बाद में रोड जाम भी होगा तो हमें मसला नहीं होगा। उसके बनने से हमें बहुत इस मार्केट को बहुत करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ़ायदा होगा उसको बनाने से, और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। उसके एक्सचेंज बनने से बहुत फ़ायदा होगा। क्यों, जब ये यहाँ से बलूचिस्तान से आते हैं तो यही लियारी एक्सप्रेस ये साफ रोड पे उतरता है, तो इससे यानी कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक है उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। जब ट्रैफिक यहाँ से ये इसका जो एक्सचेंज है वो लियारी की तरफ है या वो पाक कॉलोनी की तरफ है, वो तकरीबन 4 किलोमीटर इधर है और 4 किलोमीटर इधर है, तो जिसकी वजह से लोग जाते नहीं, वो कहते हैं यार 4 किलोमीटर में आ जाएंगे, तो इससे अच्छा रश में से निकल जाते हैं। तो अगर इससे बना देते हैं तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा इस मार्केट को भी, यहाँ के रिहायशियों को भी, और तमाम लोगों को। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि खुदारा अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, और यहाँ की जो बुनियादी मसले हैं उसको आप फौरी तौर पे हल करें। रोड बनाए गए फौरी तौर पर, ये नाला है इसको फौरी तौर पर बनाया, बाकी जो भी मसले बताए होंगे हम खुद उसको हल कर लेंगे। आप खाली हमको ये जो रोड टूट का शिकार है उसको फौरी तौर पर बना के दें। आप सिर्फ हमें खुदारा ये रोड बना के दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे मलक जाहिद दहलवी साहब, आगा अब्दुल खालिक साहब। इन्होंने अपने मसाइल से जो है हुकूमत वक्त को आगाह किया, इन्होंने एहतजाज भी किया, एहतजाज के बाद भी इनको सिर्फ जो है लॉलीपॉप दिया गया और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने मुताल्लिका इदारों से जो अपील की है, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो है अपील को सुना जाएगा और इनके मसले को जल्द हल किया जाएगा। कैमरामैन फैजान अहमद सिद्दीकी के साथ दिशान अहमद सिद्दीकी, उर्दू बुलेटिन, कराची।